حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث اقسم علیہن، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر میں محمد ہو کے قسم کھاتا ہوں، میں قسمیہ طور پہ ان تین چیزوں کو بیان کرتا ہوں۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز، ما نقص مال عبد من صدقہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے جس کو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ یعنی پہلی بات میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ تمہارا کیلکولیٹر کہتا ہے کہ کم ہو جائے گا، 100 روپیہ تھا، 10 روپے صدقے کر دیا، باقی 90 رہ گئے۔ اپنے اکاؤنٹنٹ سے پوچھو، وہ بھی یہی کہے گا کہ 10 کم ہو گئے اور باقی 90 رہ گئے۔ لیکن اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں قسم فرما کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ دوسری بات، ولا ظلم عبد مظلمۃ صبر علیہا الا زادہ اللہ عز وجل عزہ۔ جب کسی پہ کوئی شخص ظلم کرے اور وہ اس پہ صبر کرے تو حضور فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اگر اس نے صبر کر لیا، لوگ کہیں گے لو یہ تو دب گیا، اور اپنی ناک بچانے کے لیے پھر چل پڑا اور لڑائی کا بازار گرم ہو گیا، اور سال ہا سال مقدمہ بازی رہی، جنگ و جدل رہا، دونوں طرف سے جو ہے عجیب الجھاؤ رہا، تو اپنی ناک بچانے کے لیے، آبرو کے لیے ایسا کیا نہیں، اس نے صبر کیا، ٹھیک ہے اس نے جو کیا اس نے کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں میں قسم کر کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں کمی نہیں ہوگی، اس صبر کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ تیسری بات، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ولا فتح عبد باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر۔ اگر کسی شخص نے سوال کا دروازہ کھول لیا، مانگنا شروع کر دیا، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نے محتاجی کا دروازہ کھول لیا۔ یعنی ساری زندگی اس کا فقر ختم۔ آپ دیکھتے ہیں جو مانگنا شروع کر دیتے ہیں ساری زندگی پھر مانگتے ہی رہتے ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ حالانکہ جو مانگنے والے ہیں بعض کا اتنا مانگ لیتے ہیں کہ عام مزدور اور عام شخص بھی اتنی کمائی نہیں کرتا، وہ جو ہے مانگ کے اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن ان کی محتاجی ختم نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے محبوب نے قسم فرما کے کہا ہے۔ تو یہ تین چیزیں یاد رکھ لیں، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کر دینے سے عزت میں فرق نہیں پڑتا بلکہ عزت اللہ زیادہ کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات کہ جب کوئی شخص سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے تو پھر اس کی پوری نہیں پڑتی، اس کی محتاجی ختم نہیں ہوتی۔ یہ شروع سے پیغمبر حسن و جمال حضور علیہ السلام کی توہین و تنقیص کو شعار زندگی رکھتے ہیں۔ تو ایک زمانے میں انہوں نے سازش کی اور آقا کریم کے روضہ اطہر سے حضور کے جسد اطہر کو چرانے کی سازش کی، اور جس کی حفاظت میرا رب کرے کون اس محبوب کا بال بیکا کر سکتا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارا امتحان ہے، ورنہ جس کے سر پہ ورافانا لاکا ذکر کا تاج میرے رب نے رکھا ہے، بھلا اس کی شان کو کوئی گھٹا سکتا ہے؟ جدا ذکر خدا بلند کرے کیڑا جمع حسن و بند کرے، اس ذکر دا حافظ آپ خدا پڑھو لا الہ، خود اللہ حفاظت کرنے والا ہے ذکر کی۔ یہ تاج رب نے محبوب کے سر پہ رکھا ہوا ہے، اس لیے چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے چاند کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا۔ تھوکنے والے کا اپنا منہ گندا ہوگا، لیکن چاند کل بھی روشن تھا، چاند آج بھی روشن رہے گا۔ مدینے والے چاند کی عظمتوں کو کوئی گہنا سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جس کے سر پہ ورافانا لکا ذکر کی چادر میرے رب نے تان دی ہے، اس کی عظمتوں کو کوئی گھٹا سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ امتحان ہمارا ہے، یہ آزمائش ہماری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا کہ یہ سعادت مند لوگوں کا مقسوم ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں کچھ بد نصیب یہودیوں نے یہ سازش کی کہ حضور کے جسد اطہر کو روضہ انور سے نکال لیا جائے، اور پھر باقاعدہ انہوں نے 2 اشخاص کو وظائف پڑھا کر کے، داڑیاں رکھوا کر کے، جبہ و دستار پہنا کر کے
مدینے میں بھیجا صوفیاء کے، نیکوکاروں کے، علماء کے، زاہدین کے روپ میں، اور انہوں نے وہاں ایک جگہ کرائے پہ لے لی اور اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ وہ اپنے کمرے کے اندر سرنگ کھودتے اور روزانہ مٹی نکالتے اور رات کے اندھیرے میں بقی کے قبرستان میں قبروں کے اوپر مٹی ڈال کے آ جاتے اور سارا دن تسبیح لیے اللہ اللہ کرتے رہتے۔ لوگ کہتے کہ یہ تو بڑے صالح لوگ ہیں، اور پھر لوگوں کو خیرات بھی کرتے، لیکن کارروائیاں اور انداز یہ تھا، لباس خضر میں رہزنی کر رہے تھے، اور یہ ڈاکو اور یہ رہزن لٹیرے ایک بہت خطرناک مہم پہ آئے ہوئے تھے۔ جب وہ بالکل قریب پہنچ گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے پاؤں کا انگوٹھا بھی ننگا ہو گیا، حضور علیہ السلام سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں ملے اور ان کی شکلیں دکھائی کہ یہ دو موذی مجھ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو سلطان فوراً اٹھا اور کہا مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ظہور پذیر ہوا ہے، اور اس نے جلدی سے کچھ سواروں کو اپنے ساتھ لیا اور کچھ خزانہ ساتھ لیا، اور فوجوں کو حکم دیا کہ وہ تیار ہو کر کے جلدی میرے پیچھے آئیں۔ مدینے میں پہنچ کر کے اس نے دعوت عام کر دی اور لوگوں کو کہا کہ آؤ میرے دسترخوان نعمت سے کھاؤ، اور لوگوں کو خیرات کرنے لگا۔ سارا مدینہ اس کے پاس آیا، لیکن جو شکلیں اس نے دیکھی تھی اس کو وہ نظر نہ آئی۔ وہ بار بار پوچھتا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، سارے جو ہیں وہ آپ سے خیرات لے گئے ہیں۔ ہاں، دو شخص ایسے ہیں کہ جو بہت بڑے سخی ہیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں آپ کی دہلیز پہ آنے کی۔ بادشاہ نے کہا مجھے دکھاؤ وہ کون ہے۔ بادشاہ کو شک گزرا یہ وہی تھے۔ جب سامنے آئے تو بادشاہ نے فوراً پہچان لیا۔ کہا کہ میں تمہارے ڈیرے پہ جہاں تم رہتے ہو وہاں جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ تفتیش کرنا چاہتا تھا، جب دیکھا تو تسبیحیں لٹکی ہیں، مصلے بچھے ہوئے، قالین بچھے ہوئے ہیں۔ تو بادشاہ مصلہ اٹھایا، قالین اٹھایا تو نیچے پھٹا تھا، جب پھٹا اٹھایا تو نیچے سرنگ تھی۔ پھر بادشاہ نے ان کو جانوروں کے پیچھے بندھوا کر کے چروا دیا۔ اور میں نے تاریخ میں پڑھا سلطان نور الدین زنگی مدینے کی گلیوں میں پھر اس کے بعد روتا پھرتا تھا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور کہتا تھا یا رسول اللہ تمہاری مہربانی کہ یہ ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی ہے، ورنہ کائنات بھری پڑی تھی، یہ سعادت مندی میرا مقدر کہ اس نوکری کے لیے مجھے منتخب کیا ہے۔ اور پھر اس نے روضہ رسول کے ارد گرد جو ہے جہاں تک پانی آتا ہے وہاں تک جو ہے اس نے جو ہے زمین کھدوائی اور سیسا پگھلا کے اس کے اندر ڈال دیا کہ دوبارہ قیامت تک کوئی موذی اس کی جرأت نہ کر سکے۔ تو روضہ رسول کے ارد گرد وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے جس کو کھودا نہیں جا سکتا۔ یہ سلطان نور الدین زنگی کی زندگی کا یہ انوکھا باب ہے۔ آئیے اب سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی بھی سنتے ہیں۔ یہ اسلام کا مجاہد اعظم، یہ حلال اور صلیب کی جنگوں کا ہیرو، اور جس پہ امت اسلامیہ کو آج بھی ناز ہے، اور آج صدیاں گزرنے کے بعد یہ سینوں میں دل کی طرح دھڑکتا ہے۔ سلطان ایوبی کا نام آج بھی دلوں پہ نقش ہے، اور اس کا نام سن کے مردہ جانوں کے اندر بھی زندگی کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے زمانے میں ریجینالڈ بدبخت ایک انگلستان کے شہزادے نے حاجیوں کے قافلے کو روک لیا اور ان کا سامان لوٹ لیا۔ انہوں نے کہا ہم حج پہ جا رہے ہیں، تو نے ہمارا سامان لوٹ لیا، ہمیں جانے دے۔ تو اس نے دریدہ دہنی کرتے ہوئے کہا بلاؤ اپنے نبی محمد کو جو تمہاری جان چھڑائے۔ بس سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ بات پہنچی تو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ وہ دانت پیستا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور اس میں کھڑے کھڑے قسم کھائی کہ جب تک اس ظالم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاؤں گا چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ پھر پونے 2 سال کا عرصہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی دیکھ کے جنگی مہموں کو ترتیب دیتا رہا، دن رات اس نے ایک کر دی، نیند قریب نہ آنے دی۔ جب نیند بہت زیادہ تنگ کر دی تو پھر وہ خیمے کی چوب کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو کر کے اپنی آنکھوں کی آگ بجھا لیتا، اور پونے 2 سال کا عرصہ اس نے چارپائی پہ لیٹ کے نہیں دیکھا۔ پھر وہ لمحے آئے کہ اللہ نے اس کی مراد پوری کی۔ انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے تھے، اس نے شاہ گاما کو اپنی کرسی دی اور ساتھ کہا ہم جس کو کرسی دیتے اسے امان دیتے ہیں۔ پھر اس نے اس کے جو نائٹس تھے ان کو آب خورے دیے، ان میں پانی دیا، کہا جس کو ہم پانی دیتے ہیں اس کو امان دیتے ہیں۔ پھر جب ریجینالڈ کی باری آئی تو بادشاہ کی رگیں پھول گئی غصے سے، اس نے تلوار نیام سے باہر نکالی اور اس کی چھاتی پہ چڑھ کے اس کی گردن پہ تلوار رکھ کے اس کے ٹکڑے کرتے ہوئے کہا او کتے، تم نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے۔
اور اس طرح اس ریجینالڈ کتے کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے. یہ ہماری تاریخ ہے، یہ اور روشن تاریخ ہے. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، اس دور کے شہنشاہ، اس دور کے بادشاہ اتنی جرأت اور اتنی عظیمت رکھا کرتے تھے. اور آج ہماری کمزوریاں نے دشمنوں کو دلیر کر دیے. کبھی ایسا بھی اندھیر آیا تھا کہ سر عام یوں توہین اور تنقیص ہوتی ہو پیغمبر حسن اور پیغمبر جمال کی، اور پھر 1 ارب 40 کروڑ انسان دنیا کے اوپر بستے ہوں. یہ بھی زمانے نے دن دیکھنے تھے. تو امت مسلمہ کی موت واقع ہو جائے اگر حضور علیہ السلام کی توہین باقی رہتی ہے. اس لیے امت کو پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور اپنے نبی علیہ السلام کی توہین کا بدلہ لینا ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک جو ہے وہ ہم پوری دنیا کے اوپر غالب نہ ہوں. اللہ تعالیٰ امت کو وہ دن نصیب فرمائے کہ امت کا غلبہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اس وقت ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عالم لیڈر کوئی نہیں ہے. عوام کے جذبے یقیناً دیکھنے کے. سیریا کے بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے ہاتھوں میں کتبہ پکڑا ہوا ہے، اور میں اس منظر کو دیکھ کر کے کتنی دیر تک سکتے میں رہا. اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اقتلونا ولا تسبوا لنبینا، ہمارے ٹکڑے کر دو لیکن ہمارے نبی کو گالی نہ دو. ان بچوں کے درد کی کہانی کلیجے چیر رہی تھی. جدید علوم و فنون میں دسترس حاصل کر کے ترقی کی راہوں کو کھولنا، یہ اس وقت مسلم امت کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم دنیا کی دوڑ میں شامل ہو سکے. لیکن ہم کیسی عجیب قوم ہیں کہ جو ہمیں اعزاز دیتا ہے اسے حوالہ زندہ کرتے ہیں. ہماری قوم کو آبرو دی اور ہم بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل ہوئے، لیکن ہم نے اسی ڈاکٹر عبد القدیر خان کو جو ہے وہ پابند سلاسل کر دیا. بھارت کا سائنسدان تو صدارت کی کرسی پہ براجمان ہو، اور جس نے اس قوم کو آبرو بخشی وہ حوالہ زندہ ہوں. کاش ہمارے حکمران ان کی سوچیں بدلیں اور ان کو غیرت کے ناخن نصیب ہوں. کہتے ہیں اس دور کا جو ہے وہ ایٹم بم وہ معیشت ہے، جو معاشی طور پہ قوم پس گئی اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا. لہٰذا ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. لیکن قوم اس کو اس سے غرض نہیں ہے، وہ پیسے جوڑنے کے چکر میں ہے. کاش کہ ہم ملک کے بارے میں پہلے سوچیں. ہم نے وہ پچھلے دنوں کے اندر یہ پراپرٹی کا کام چلا، لوگوں نے فیکٹریوں سے پیسے نکال کر وہاں لگا دیے اور ملک کی انڈسٹری مفلوج ہو کے رہ گئی. کاش کہ ہم منصوبہ بندی کرتے ہوئے کچھ سوچیں. آپ پیسہ وہاں خرچ کریں جہاں کچھ لوگوں کو روزگار ملے اور زیادہ سے زیادہ ملک کے وسائل بڑھیں اور زر مبادلہ کمائیں. فرقہ واریت کے حوالے سے میں بات کر چکا ہوں کہ یہ ہمارا خواب ہے کہ سارے فرقے جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں اور وہ وحدت امت کا جو ہے وہ اعلان اور اظہار کریں. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ان کے اندر وہ جو چیزیں باعث خرابی ہیں ان چیزوں کو نکال دیا جائے اور حضور کے نام پہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور مل کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں، تو امت کے تنے مردہ میں پھر سے زندگی کی رمق پیدا ہو سکتی ہے. غازی احمد چیمہ شہید کے مشن کو جاری رکھنا یہ وقتی اور فوری حل ہے. اس وقت جو حالات ہیں، اگر ہم اس کام کو بھی چھوڑ دیں گے، جیسا کہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا کام ہے جو کیا جائے، مغرب اور دلیر ہوتا ہے اور بھڑکتا ہے مسلمانوں کے خلاف، جو ہے وہ دشمنی اس کی اور بڑھ جاتی ہے. یہ اگر ہم اس کو برداشت کر لیں اور اس کو مستقبل پہ چھوڑ دیں تو یہ ہماری غیرت ایمان کے خاتمے کا اعلان ہے. کسی نے ابن عمر سے پوچھا کہ فلاں جگہ کے اندر ایک شخص نے گستاخی رسول کی ہے، آپ بتائیں اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے. تو ابن عمر غصے میں آ گئے، کہا فتویٰ پوچھنے آگے ہو پہلے اسے قتل کیوں نہیں کیا. اور یہ بات ہمارا موقف دو ٹوک اور واضح ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، اور اس کو بطور حد قتل کیا جائے گا، بطور تعزیر قتل نہیں کیا جائے گا. اور اگر وہ معافی مانگے بھی تو چونکہ بطور حد قتل کیا جائے گا اس کی معافی قابل قبول نہیں ہوگی. آج یہ بھی فلسفہ لوگ تلاش رہے ہیں کہ حضور نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے. اپنے بیٹے کے قاتل کو کرنا معاف، تیری جوان مردی کا پتہ چلے، کرنا سنت ادا. اپنے گستاخ کو معاف کرنا، دشمن کو معاف کرنا اور بات ہے، لیکن محبوب کے دشمن کو معاف کرنا اور بات ہے. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لو، اپنے دشمن کو معاف کرنا جوان مردی ہے اور محبوب کے دشمن کو معاف کر دینا بے غیرتی ہوا کرتی ہے. اس لیے 1400 سالہ امت کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مومن نے گستاخ رسول کو معاف کیا ہو. یہ دو ٹوک اور واضح ہمارا یہ موقف ہے کہ حضور کا گستاخ واجب القتل ہی ہے
اور اس کا سر ہی اڑایا جائے گا، بلکہ فتاوی عالمگیریہ میں 500 علماء ہند نے فتویٰ دیا، کسیرا گفت کہ جامع پیغمبر ریمناک بود۔ کسی نے اگر کہا کہ حضور جو لباس پہنتے تھے وہ میلا کچیلا ہوتا ہے، وہ میلا کچیلا ہوتا تھا، 500 علماء نے فتویٰ دیا اس کی گردن اڑا دو جو حضور کے لباس کو بھی میلا کہے۔ یہ تو وہ نازک بارگاہ ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے۔ یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے ادبی کہلاتا ہے۔ یہاں تو جنید و بایزید آتے ہیں، وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم کام ہے اور فوری حل ہے۔ گستاخان رسول کے سینے میں یہ ڈر رہنا چاہیے، جس طرح کبھی کہا جا رہا تھا کہ سلمان رشدی کہتا ہے اگر چڑیا بھی پر مارتی ہے تو میں کانپ جاتا ہوں کہ کوئی غیرت مند مسلمان آ گیا ہے۔ تو اگر اس کا یہ خوف بھی ختم کر دیا جائے پھر تو گستاخی رسول کا باب ہی کھل جائے گا۔ اب ہی جو ہے وہ 22 ممالک کے 75 اخبار اور 200 چینلوں نے یہ خاکے جرأت مندی کے ساتھ جو ہے وہ شائع کیے، اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، ورنہ 14 صدیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی ایسے تحریک کے طور پہ جرأت نہیں ہوئی کہ یوں حضور کی توہین کی جائے۔ جوش میں آ جایا کرتی تھی غیرت، لیکن افسوس آج اس کشتی کو ہے خوف تلاطم صدحیف منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے۔ آج پوری دنیا پہ کٹ رہے ہیں ہم، لٹ رہے ہیں ہم، خانمہ برباد ہیں ہمارا قافلہ آج بے یوسف ہے۔ صاحبو زندگی کٹ رہی ہے، آؤ میں اور آپ اپنے آقا سے عہد کریں۔ میرے دامن میں سسکیوں کے سوا کچھ نہیں ہے، میں تو روتا ہوں۔ آج تو لوگ میرے رونے کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن کیا کروں، جب میرا سینہ زخمی ہو، جب میرا دل پھٹ رہا ہو، جب امت مسلمہ زخموں میں مبتلا ہو، جب کابل سے کندھار تک، جب قلعہ جنگی سے دشت لیلا تک، جب تورا بورا سے تقریر تک، جب موصل سے بغداد تک میں جدھر نظر اٹھاؤں مجھے لاشیں ہی لاشیں پڑے ہوئے نظر آئیں، تو میں پھر کیا کروں؟ میرے ہاتھ میں کچھ ایسی چیز بھی نہ ہو کہ میں ظالم کی گردن توڑ سکوں، میری حکومتیں بھی بے غیرت ہوں اور میرے جو ہے وہ حکومت کے کار پرداز بھی منطقے تراش رہے ہوں۔ جب بزدلی کو اعتدال پسندی کہا جا رہا ہو، جب بے غیرتی کو روشن خیالی کے نام دیے جا رہے ہوں، جب دب جانے کو کمپرومائز کہا جا رہا ہو، جب بدی سے مفاہمت کر لی گئی ہو، اور جب ہم زمینی حقائق کی بات کرتے کرتے اپنے نبی کی توہین کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ذہن کر رہے ہوں، تو اس دور کے اندر بتاؤ میرے پلے کیا ہے، میں کیا کروں، میرے دامن میں اور کیا ہے؟ میں روؤں گا، میں دن کو بھی روؤں گا، میں رات کو بھی روؤں گا، میں جھولی پھیلا کے گنبد خضرا کے متین سے فریاد کروں گا کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے جناب آؤ عمرے کو چلیں، میں نے کہا 6 سال قبل گیا تھا، اب مجھے حوصلہ نہیں پڑ رہا، میں کون سا منہ لے کے آقا کے سامنے جاؤں گا، میں کون سا جو ہے وہ منہ لے کر حضور کو دکھاؤں گا؟ آقا تیرے دشمن تو دندنا رہے ہیں، تیری حرمت پہ حملہ کرنے والے تو دندنا رہے ہیں، میں کیا کروں گا، میں کیسے جاؤں گا؟ صاحبو زندگی کٹ رہی ہے، میں اور آپ موت کے لمحہ لمحہ قریب ہو رہے ہیں، موت تو آ ہی جائے گی، بہتر نہیں ہے کہ کوچہ محمد میں آئے، موت تو آنی ہے، مجھے مت ڈراؤ۔ لوگ کہتے تھے یہ خوفناک دور ہے، بم پھٹ جائے گا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، میں نے کہا میں تو ڈھونڈ رہا ہوں موت کو، موت کو کہیں ڈھونڈ کے لاؤ، میں تو لمحہ لمحہ موت کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، لیکن جب تک موت نہیں آنی اتنی دیر تک تو میں منتظر رہوں گا۔ کیا اب بھی کوئی جینے کا جواز باقی رہ گیا ہے؟ اب بھی ہم جی سکتے ہیں کہ ہمارے آقا کی توہین ہو رہی ہو اور ہم جی رہے ہوں؟ ایک ایک سانس دکھن بن گیا ہے، ایک ایک سانس نیزے کی انی ہے جو کلیجے کو چیر رہی ہے، زخم ہی زخم ہے، تا حد نظر شعلے ہی شعلے چمن میں نظر آ رہے ہیں، امت لٹ رہی ہے، کٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے۔ اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، میں یہی عرض کروں گا حضور ہم سے روٹھ نہ جائیے، ہم نے غلطیاں کی، ہم نے زیادتیاں کی، ہم نے آپ کی سنت سے منہ موڑا، ہم نے دشمنوں کی سی شکلیں بنائیں، ہم نے جو آپ کی سنت کو کٹا کر نالیوں میں بہایا، ہم نے اپنے سروں کی مانگیں یہود و نصارہ کی طرز پہ سجائیں، ہم نے اپنی محافل کو حنوت کے طرز زندگی کے مطابق بنایا، ہم نے رسمیں حنا کے نام سے، ہم نے فیسٹیول کے نام سے بے حیائی پھیلائی، ہم نے مخلوط
तलीम का ढोंग रचाया, हमने क्या कुछ नहीं किया, तेरे दीन का जो है वो हुलिया बगाड़ के रख दिया। हम खानकाहों में थे तो सिर्फ हक हू में लगे रहे, हम मिंबरों मेहराब में थे तो हमारे हुजरे गीबत की बदबू से मुताफन रहे, और हम अगर जो है वो ताजिर थे तो हम लोगों को लूटने के चक्कर में रहे, अगर तालिब इल्म थे तो बच्चों को बट्टे मारते रहे, अगर हम उस्ताद थे तो हम शाही बच्चों को खाकबाजी का सबक पढ़ाते रहे। आज हमने आपके दीन पे इस कड़े वक्त के अंदर जो तकाजे थे उनको पूरा न किया। हमें इकरार है, हमें 100 बार इकरार है। तो ये जो आप लोग आए, तशरीफ लाए, मेरे दिल की धड़कनें आपके लिए दुआएं दे रही हैं। इस अहद के साथ आज हम फिर रुखसत होते हैं कि हम अपने आका के लिए सर से लेकर पांव तक हाजिर हैं। अपने आका के लिए हमारी जवानियां भी हाजिर हैं, हमारी जिंदगी भी हाजिर है, हमारी एक एक सांस भी हाजिर है। इस नारे की लय कम नहीं होनी चाहिए। ये नारा फकत नारा नहीं, ये दिल की धड़कन है, ये सदाए दिल नवाज है, ये अपने आका नामदार से सच्चा, सुच्चा और खरा अहद गुलामी है। अगर गले से ऊपर बोलना है तो बेशक कोई ना बोले, लेकिन अगर ये दिल की धड़कन की सदा है तो आज मेरे साथ फिर वही नारा कि ये कैसे दिन आए, फलक भी दुश्मन, जमीन भी मुखालिफ, ऊपर से भी बारूद, नीचे से भी जलजले, जाएं तो कहां जाएं, न पाए मांदन न जाए रफ्तन, लगता है रहमत खुदाबंदी भी हमसे रूठ गई। गुनाहगारों के करीम आका, गरीब नवाज आका, बंदा नवाज आका, हमसे भूल हुई, हमें इकरार है हमसे भूल हुई, हमें माफ कर दें, माजी की खताओं से दरगुजर करें। इसके बाद वादा करते हैं आइंदा जिंदगी की एक एक सांस आपके नाम होगी, जिंदगी का एक एक लम्हा आपके नाम होगा। हुजूर हम जिएंगे तो आपके लिए, हम मरेंगे तो आपके लिए, हमारी सांसें आपके नाम वक्फ रहेंगी। लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर हम हाजिर हैं, हुजूर हम हाजिर हैं, हुजूर हम हाजिर हैं, हमारे दिल भी हाजिर हैं, हमारी जान भी हाजिर है, हमारी नस्लें भी हाजिर हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम मगरब के कल्चर का बाइकाट करते हैं। आज के बाद दाढ़ी नहीं मंडवाएंगे, आज के बाद मगरबी लिबास नहीं पहनेंगे, रस्में हिना का बाइकाट करेंगे, मगरबी तहजीब और तमद्दन का बाइकाट करेंगे, मगरबी मसनूआत का बाइकाट करेंगे। आका जिएंगे तो तेरे लिए, मरेंगे तो तेरे लिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। खुद को मिटा देंगे, हम जान लुटा देंगे, नामों से आका पर सर को कटा देंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। खुद को मिटा देंगे, हम जान लुटा देंगे, खुद को मिटा देंगे, हम जान लुटा देंगे, नामों से आका पर सर को कटा देंगे। आका करीम ने यह भी फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व आना खैरुकुम लिअहली। तुम में से बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के साथ बेहतर है, और फरमाया तुम में से सबसे बेहतर मैं हूं जो अपने अहले खाना के साथ बेहतर हूं। हुजूर अपने अहले खाना के साथ जो हुस्न सलूक किया है, तारीख उस पे गवाह है। जब आका करीम का विसाल हुआ, 9 बीवियां उस वक्त हुजूर के निकाह में थीं, और आका करीम अलैहिस्सलाम की एक बीवी को भी हुजूर पे शिकायत नहीं थी। जबकि इतनी कसरत से अज़वाज हों तो उस वक्त शिकायत का पैदा हो जाना लाजिम है, लेकिन इस अंदाज के साथ हुजूर ने हुस्न सलूक किया उनके साथ, उनके दरमियान अदल कायम फरमाया, और उनके साथ मोहब्बत जो हुजूर की थी वो मिसाल है एक।
حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا، کہا جاؤ اپنے باپ سے چادر مانگ لاؤ۔ تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی، عرض کی امی چادر مانگ رہی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو نا چادر کیا کرنی ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پوچھنے کے لیے حضرت فاطمہ واپس آ رہی ہیں تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے آ گئے۔ حضرت خدیجہ سخت بیمار تھی، عرض کی حضور اس وقت جو میری حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں نے چادر اس لیے مانگی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ اب سنو حضور نے کیا جواب دیا۔ آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتو کے، اگر تو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ یہ ہے محبت بیوی کے ساتھ، یہ ہے پیار کا رشتہ۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور کثرت سے حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے۔ ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے کہا حضور آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دن حضور بقیع سے واپس آ رہے تھے، میرے سر میں سخت درد ہو رہا تھا، حضور تشریف لائے تو میں نے کہا واہ راسا ہو، ہائے میرا سر گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا وَأَنَا یا عائشہ، عائشہ یہ تیرے سر میں درد نہیں، یہ تو میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ یہ بیوی کے ساتھ محبت کا انداز ہے جو حضور نے اختیار فرمایا۔ بیوی کا حق کیا ہے؟ ما حق المرأة علی الزوج، عورت کا حق خامند کے اوپر کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ کھائے وہ اس کو کھلائے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میاں اور بیوی کے کھانے میں اور ان کی غذا میں فرق ہو، جس طرح کا کھانا خود کھائے اس طرح کا اپنی بیوی کو کھلائے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جس طرح کا خود لباس پہنے اس طرح کا اپنی بیوی کو لباس پہنائے۔ تیسرا حق حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ تو اس کے چہرے پہ نہ مارے، گھر میں 100 شکر رنجی ہو جاتی، ولا یضرب الوجہ، چہرے پہ نہ مارے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی لونڈیوں کو مارو نہ، منع فرمایا گیا۔ بعض مرد اپنی حاکمیت جگانے کے لیے، اپنے تغلب کو ظاہر کرنے کے لیے عورت پر تشدد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے بڑی بہادری کی ہے۔ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے وہ جو اس نے کیا ہے، شریعت نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ عورت مارنے سے درست نہیں ہوگی بلکہ معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ عورت کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم جو ہے وہ کوشش نہیں کرو گے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرو، لیکن یہ تصور کہ بالکل درست ہو جائے۔ عورت کی کچھ چیزیں عورت کا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو محسن اور غافل عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، تو محسنات الغافلات، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ عورت کا حسن شمار کیا ہے، عورت کی خوبی بیان فرمائی ہے غافل ہونا۔ مرد بڑا زمانے ساز ہو تو یہ اس کا حسن ہے، لیکن عورت بھولی بالی ہو، صرف امور خانہ داری کو جانتی ہو، باہر کے معاملات کو نہ جانتی ہو، یہ عورت کا حسن ہے۔ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ عورت بھی مرد کی طرح تیز ہو۔ آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، آج عورت کو مردوں کے مقابل کھڑا کر دیا گیا اور وہ گھر کے کام کو بوجھ سمجھتی ہے، اور ہوٹل کے اندر کتنے کتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے۔ گھر میں کہتے ہیں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ایئر ہوسٹس بھرتی ہو گئی ہے تو 400 جو ہے وہ مسافروں کو جو ہے وہ پانی پیش کر رہی ہے، اور کتنے لوگوں کی بھوکی نظروں کا شکار ہو رہی ہے۔ ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق اس سے بات کر رہا ہے، تو وہ اتنے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، یہ ظلم نہیں ہے؟ اور گھر میں 10 بچوں کا کھانا پکائے اور اپنے خامند کے باپ کا اور اس کی ماں کا کھانا پکائے اور ان کی خدمت کرے تو سارے چیخ اٹھتے ہیں یہ ظلم ہو گیا، ادھر 300 اور 400 لوگوں کی خدمت کر رہی ہے۔ یہ عجیب سا ماحول ہے۔ تو عورت کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کا حسن ہے، اور وہی اس کی زندگی کا نکھار ہے، اور وہی اس کی خوبی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر غافلات کا لفظ عورت کی خوبیوں کو شمار کرتے ہوئے بیان فرمایا. تو یہ چونکہ پسلی ٹیڑھی رہے تو پسلی کے ٹیڑھا ہونے میں بھی ایک حسن ہے، اگر سیدھی ہو جائے تو حسن زائل ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے تو یہ بالکل سیدھی بھی نہیں ہو سکتی ہے، اس کی ناقص العقل ہے، اس کے اندر کچھ کمی ہے. اور ایک موقع پہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو کچھ ایسی عادتیں بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی. یدی ساری عادتیں دیکھو نا، مجموعی طور پہ دیکھنا ہے، وہ تمہاری کتنی خدمت کرتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، تم سے پہلے اٹھتی ہے، تمہارے بعد سوتی ہے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے کہیں گئے ہوتے ہیں تو راستے کے اندر دونوں آ رہے ہیں، بچہ بیوی نے اٹھایا ہوا ہے جبکہ طاقتور مرد ہے، اور پھر جب واپس گھر پہنچتے ہیں تو خاوند کہتا ہے کہ جلدی جلدی پانی بناؤ، اور وہ کبھی برف توڑ رہی ہے، کبھی چینی ملا کے پانی تیار کر رہی ہے، اور پھر سب سے پہلے خاوند کو دیتی ہے، بچتا ہے تو خود پیتی ہے. کمزور بھی بیوی ہے، دونوں ایک طرح کی دھوپ میں چل کے آئے ہیں، بچہ بھی بیوی نے اٹھایا ہوا تھا، اور آ کے خاوند بیوی کو کہتا ہے کہ یہ کام تو کر، لیکن پھر بھی اس کی زبان پہ شکوہ نہیں آتا. اس کو کہتا تم پانی تیار کرو، پانی پیتا کہتا اب کھانا پکاؤ. اس گرمی میں پھر بیوی باورچی خانے میں چلی جاتی ہے، کھانا پکا کے آدھے گھنٹے کے بعد پھر مرد کے سامنے رکھتی ہے، وہ کھاتا ہے، کھا کے پھر کہتا ٹانگے دباؤ. اور شکوہ نہیں کرتی کہ عجیب بات ہے تیرے ساتھ میں بھی اسی طرح تھکی ہوں، میں نے بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا، میں نے پھر پانی تیار کیا، اب کھانا سخت گرمی میں بنایا. یہ اس کی اچھی عادت ہے. تو فرمایا اگر تم اس کی کچھ عادتوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہو تو کچھ اس کی عادتیں ایسی بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی. تو اگر یہ تم سوچ لیا کرو تو میاں بیوی کے اندر محبت کا رشتہ مستحکم ہوگا، کمزور نہیں ہوگا. بلکہ کوئی شے بھی جو ہے اس کے کوئی نہ کوئی فائدے ضرور ہوتے ہیں. وہ مثال دیتا ہے، وہ کہتا ہے جو گھڑی بند پڑی ہے نا ایک دن میں 2 مرتبہ وہ بھی سچ بولتی ہے. مثال کے طور پہ گھڑی بند ہوگی 12 بجے، تو جب دن کے 12 بجے ہیں اس وقت گھڑی سچ بول رہی ہوتی ہے، رات کو جب 12 بجتے ہیں تو گھڑی سچ بول رہی ہوتی ہے. کہتا جو خراب گھڑی ہے وہ بھی دن میں 2 مرتبہ سچ بولتی ہے. تو اگر کسی شخص کی خرابیاں تمہیں نظر آئیں تو اس کی کوئی خوبی بھی ڈھونڈ لیا کرو. مکھی کی طرح نہیں کہ سارے بدن کو چھوڑ کر جہاں زخم ہو وہاں ہی بیٹھنا ہوتا ہے، جہاں خوشبو ہو وہاں بھی تو جاؤ. اس لیے فرمایا حضور علیہ السلام نے، اور ذرا غور تو کیجئے، خاندانوں کو جوڑنے کا اور میاں بیوی کے اندر باہم محبت پیدا کرنے کا یہ کتنا حکمت بھرا جملہ ہے. یہ جوامع الکلم سے ہے یہ جملہ، اور کتنا حسن ہے اس جملے کے اندر. فرمایا اگر اس کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہے تو کوئی اس کی ایسی بات بھی تو ہوگی جو تمہیں پسند ہے، اور تم اس کو دیکھ لو. بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں اگر خوبی دیکھنے کا شوق ہو تو کسی اور میں دیکھو، اور برائی دیکھنے کا شوق آئے تو اپنے اندر دیکھو. اگر انسان اپنی زندگی کے اندر یہ رویہ بنا لے تو زندگی میں حسن آ جاتا ہے. لیکن ہمارا جو عمومی رویہ ہے، ہم برائیاں اوروں میں دیکھتے ہیں اور خوبیاں ساری اپنے اندر دیکھتے ہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے والا ذرا غور تو کرے کہ باقی انگلیاں اس کی اپنی طرف اٹھ رہی ہیں، تو ذرا تدبر تو کرے، ذرا غور تو کرے. اس لیے فرمایا اگر اس کی کوئی عادت تمہیں ناپسند ہے، ناگوار ہے، تو کوئی اس کی ایسی عادت بھی ہوگی کہ جو تجھے پسند ہوگی. اس عادت کو دیکھ کر کے تم اس کے ساتھ محبت کر سکتے ہو.